یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل چاہتا ہے ہم الاعلان دعوت کا کام کریں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر ابھی ہماری تعداد کم ہے، لوگ کفار ظلم زیادتی زیادہ کریں گے، میرا دل چاہتا ہے میں ٹھہر جائیں۔ عرض کیا رسول اللہ ایسے مزہ نہیں آتا، میرا دل کرتا ہے میں الاعلان کافروں کے جنبٹ میں جا کر کافروں کے بیچ میں جا کر کلمہ پڑھوں۔ آپ اندازہ لائیں جہاں ہر طرف شرک اور بدعت کی بازار گرم تھے، وہاں کلمہ توحید کہنا کتنا مشکل تھا۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، اللہ اکبر کبیرہ، سارے صحابہ حرم کے اندر تشریف لے گئے، اپنی اپنی برادری کے پاس، اپنے اپنے قبیلوں کے پاس، جہاں لوگ بیٹھے تھے وہاں چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اکیلے کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان جو کیا مسلمانوں میں سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا، اور لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہی حق ہے۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، ہر طرف سے لوگ کفار مکہ مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا مارا۔ ربی وہ کہتے عتبہ بن ربی آگے بڑھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گریبان سے پکڑ کر نیچے دے مارا اور اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے اوپر بیٹھ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا مارا۔ اور مسلمان کبھی غور کیا یہ دین کتنی مشقتوں کے بعد ہمارے پاس آیا ہے، کتنی تنگیوں کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد یہ دین میرے اور آپ کے پاس آیا ہے۔ آج ہمیں قدر نہیں، خدا کی قسم نماز مسلمان کی چھوٹ گئی، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں نہیں، اور آج دین کے مسائل ہمیں نہیں آتے۔ آج میری بیٹی کی نماز قضا ہو گئی، بہن کی نماز قضا ہو گئی، بیٹوں کی نماز فوت ہوگی، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ صحابہ کرام سے جا کر پوچھو اور تم بھی نبی کا نام لیتے تھے، بتاؤ تو صحیح تم نے کلمہ کس طرح پڑھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تمہیں بتائیں گے، اور لوگوں ہم نے مکر کھا کر بھی، ہم نے مار کھا کر بھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، دوسرے مسلمان کو بھی مارا، بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں، لوگوں نے سمجھا یہ مر گئے، اور بنو تمیم کے لوگ آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار آئے، ان کے قبیلے والے دوڑ کر آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ایک چادر میں ڈال کر گھر لے کر گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں اندر گھر چھوڑ کر آئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی گھر میں موجود ہے، ان کے ساتھ سپرد کیا، کافی دیر تک کوشش کرتے رہے بات چیت کرنے کی، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ سمجھ کر اٹھا کر لے گئے تھے، کوئی ہوش نہیں، سانس چل رہے ہیں، کوئی جواب نہیں مل رہا۔ شام تک اسی حالت میں گزار دی، سارا دن گزر گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش تک نہ آیا، اور مسلمان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھا کر میں کیسا مسلمان ہوں، میری زندگی کی کتنی نمازیں چھوٹ گئی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے پھینک ڈالا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ
اور بے ہوشی کی حالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے شام کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ پانی نہیں پوچھا، کھانا نہیں پوچھا، ماں باپ کا نہیں پوچھا، رشتہ داروں کا نہیں پوچھا۔ وہ کیوں؟ ان کو محبت نبی کے ساتھ تھی، سچا عشق تھا، سچا پیار تھا۔ فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے؟ یہ بات جو کہی نا، جو قبیلے والے تھے، رشتہ دار تھے، غصے میں آ گئے۔ اتنی مار کھانے کے باوجود پھر نبی کا نام لے رہے ہیں، اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود پھر اسی نبی کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رشتہ دار جو تھے، محلے والے تھے، برادری والے تھے، ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے۔ برا بلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کیا عجیب انسان ہے، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اسی نبی کا پھر نام لے رہا ہے۔ برادری والوں نے مکے والوں سے ایک بات کہی، عتبہ بن ربیع سے کہنے لگے اگر سیدنا ابوبکر صدیق کو کچھ ہو گیا تو ان کے بدلے میں ہم تمہاری جان لیں گے، تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ شام کے وقت سارے رشتہ دار چلے گئے ناراض ہو کر، ہم تو ہمدردی کے اندر لے کر آئے تھے، محبت کے اندر لے کر آئے تھے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری برادری والا ہے، ہمارے قبیلے والا ہے، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی سارا دن بے ہوشی کے اندر گزر گئی، پھر بھی سیدنا محمد رسول اللہ کا نام لے رہا ہے۔ یہ تھا پیار، یہ تھی محبت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام خیر سے کہہ دیا اچھا آؤ بی بی اپنے بیٹے کو کھلا پلا، اس کا خیال رکھنا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، خدا کی قسم بیٹے کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتی۔ اس ماں پر کیا گزری ہوگی جس کے سامنے اس کے بیٹے کا برا حال کیا ہو، اس کی پٹائی زیادہ کی ہو۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، ظالموں نے اتنا ظلم کیا۔ چہرہ مبارک سارا سوج گیا، آنکھیں سوج گئی، ہونٹ سوج گئے، ناک سوج گیا، سارا چہرہ سوج چکا تھا، مگر نبی کا کلمہ نہ چھوڑا، نبی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جن کی ماں چلی جائے اس سے پوچھ کر دیکھو ماں کا کیا مقام ہے۔ او نوجوانوں، آج ماں باپ کی قدر نہیں ہم کرتے ہیں، خدا کی قسم ماں سے بڑھ کر کوئی رحم دل دنیا میں تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتی ہے بیٹے لے پانی پی لے، لے بیٹے کھانا کھا لے، تو نے بڑا تکلیف برداشت کیا ہے، بڑا ظلم برداشت کیا، ظالموں کا لے پانی پی لے۔ فرمانے لگے امی جان خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے کالی کملی والے کا پتہ نہ چل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں بار بار کہتی بیٹے کھا لے، مجھے نہیں معلوم تیرا نبی کہاں اس وقت۔ ماں تو ماں ہے، خدا کی قسم سارا کچھ بیٹے کی اوپر اپنی جوانی لوٹا دیتی ہے، اپنے منہ سے نکال کر بیٹے کے منہ میں ڈالتی ہے۔ آج ماں باپ کی قدر نہیں۔ جب ماں باپ چلے جائیں دنیا میں پھر سوائے رونے کے کچھ نہیں ملتا۔ ماں سے جان بھی مانگو تو ماں دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم بسا اوقات ماں لوریاں دیتی ہے، اولاد کو تکلیف آ جائے ساری رات بیٹھ کر گزار دیتی ہے، کہا جاتا ہے اماں جی سو جا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ کہ آگے سے کہتی او بیٹے، بیٹے کو تکلیف و باس ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ جنہاں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں گھراں وچ کبھی چھاں نہیں ہوندی۔ پتر پویں جان بھی منگے ماواں تو کدے ناں نہیں ہوندی۔ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بیٹے کھا پی لے، مجھے تیرے نبی کے متعلق کوئی معلوم نہیں کس حالت میں ہے، کہاں پر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، اتنی چوٹیں آ چکی ہے۔ فرمانے لگے امی جی آپ ام جمیل کے گھر میں جائیں، وہ آپ کو بتا دے گی۔ کون ام جمیل؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی ام جمیل بنت خطاب۔ ام خیر چلتی چلاتی ان کے گھر میں تشریف لے گئی اور جا کر پوچھا او بیٹی مجھے یہ بتا محمد عربی کا کیا حال ہے، میرے بیٹے کو بہت تکلیف پہنچی ہے، بہت مارا ظالموں نے، آگے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نہیں جانتی کیونکہ اس وقت ہر آدمی مسلمانوں پر ظلم زیادتی کرتا تھا۔ کون محمد بن عبداللہ کی بات تو نہیں کر رہی؟ کہا ہاں میں اسی محمد بن عبداللہ کی بات کر رہا ہوں۔ کون ابو بکر؟ کہا ابو بکر بن ابو قحافہ میرا بیٹا ہے۔ ام جمیل نے نا کہا میں ان کو تو نہیں جانتی، چلو میں تمہارے گھر چلی جاتی ہوں، تمہارے بیٹی کی خیر خبر لے لیتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی والدہ کے ساتھ ام جمیل بھی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ گئی اور حال دیکھا تڑپ گئی، کہنے لگی ابو بکر تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے، مگر مجھے اللہ پر یقین ہے ابو بکر اللہ تبارک و تعالی تیرے دشمنوں کو ذلیلہ خوار کرے گا، ان کو ان کی ضرور سزا ملے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ام جمیل مجھے یہ بتا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ یوں کر کے دیکھا نا ان کی والدہ کی طرف اور کہا ابو بکر تیری والدہ موجود ہے، یہ تو ابھی مسلمان نہیں ہوئی، کہیں کوئی کام خراب نہ ہو جائے، کوئی اور مصیبت نہ پڑے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ پریشان نہ ہو، میری والدہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہے۔ پوچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتاؤ کہ کہاں پر ہے؟ فرمایا دار ارقم کے اندر، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ فرمایا مجھے بھی لے چلو۔ ام جمیل کہنے لگی ابھی بازار کے اندر لوگ چل پھر رہے ہیں، اگر کسی کو پتا چل گیا اور ظلم زیادتی ہوگی اور لوگ تشدد کریں گے، آپ ٹھہر جائے۔ حضرت ام جمیل بھی اور ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ دونوں صحابیہ ادھر ٹھہر گئی۔ کافی رات گزر گئی، جب دیکھا بازار کے اندر گلی کے اندر کوئی آدمی موجود نہیں، رات کی تاریکی چھا گئی، دونوں بیویوں نے پکڑا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی چلاتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وہاں لے کر رات کو آدھی رات کے وقت گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا میرا دیوانہ آ رہا ہے، مار کھا کے آ رہا ہے۔ ابو بکر آ رہا ہے، سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔
نبی علیہ السلام نے پکڑا، سینے سے لگایا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے خدا کی قسم ابو بکر کی کیا شان ہوگی، نبی نے ان کا ماتھا چوما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے سینے سے لگایا، بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، افسردہ ہو گئے کہ میرے یار کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، ابو بکر کو بہت مار دیا لوگوں نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھ رہے ہیں اور دل غمزدہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو بکر خوش ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ ابھی تک کافر ہے، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ میری والدہ میرے ساتھ محبت کر رہی ہے، میرے ساتھ ہمدردی کر رہی ہے، میں مسلمان ہو گیا ابھی تک کافر ہے، یا رسول اللہ آپ رحمت والا ہاتھ اٹھا دیں، اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے لیے میرے نبی کا ہاتھ اٹھے وہ کتنی خوش نصیب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ادھر دعوت دی ام خیر کو، ادھر نبی علیہ السلام نے دعوت دی، ادھر سے ام خیر نے کلمہ پڑھ کر نبی کی غلامی اختیار کر لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدھ کا دن تھا، نبی علیہ السلام بیت اللہ کے اندر تشریف لے کر گئے۔ بیت اللہ کا یوں گناہ پکڑا، آج حاجی حضرات جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ یہ خوش نصیبی ہے، اللہ جس کو بلا لے، اللہ چھوٹی عمر میں بلا لے، بڑی میں بلا لے، جس حالت میں بھی بلا لے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ میرا چھوٹا سا بیٹا محمد ہے، اس نے بیت اللہ کے جس وقت نا دروازے کو چوما ہے نا تو خدا کی قسم عجیب کیفیت تھی، اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں، چھوٹا سا بچہ ہے تو نے یہاں پہنچا دیا۔ ناراض نہیں ہونا، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہم اتنے بدبخت ہو گئے کہ مسجد قریب ہے پھر بھی اللہ کے گھر میں نہ آئے۔ میرے دل پر اتنا زنگ لگ چکا ہے کہ محلے میں مسجد ہے، میں اللہ اکبر کی آواز سنتا ہوں پھر بھی مسجد میں نہیں آتا۔ مجھے یہ بتا میں مسلمان کس طرح کا ہوں؟ صحابہ کرام نے نبی کا پر اپنی جان مال لوٹا دیا، اور میں ایسا آدمی ہوں کہ نبی کا نام تو لیتا ہوں مگر نماز نہیں پڑھتا۔ بدھ کی رات تھی، خالی کمری والے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، حرم کے اندر تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگ رہے، اللہ مجھے دین اسلام کی سربلندی کے لیے یا حشام کا بیٹا دے دے یا خطاب کا بیٹا دے دے، یا حشام کا بیٹا دے دے یا خطاب کا بیٹا دے دے۔ صبح جمعرات تھی، جمعرات کو میں یہ واقعہ پھر سے کبھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے، 7 بہن ہیں، 7 بہنوئی ہے اور تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نگاہ اوپر اٹھا کر فرمانے لگے میرے چچا آنے دو، آج یہ عمر دشمن بن کر نہیں آ رہا، آج میرا غلام بن کر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں خدا کی قسم آج میرا دین پر لگا کچھ نہیں، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں، اور دین کی قدر پوچھنی ہے صحابہ کرام سے جا کر پوچھو۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو انہوں نے ذبح کروا ڈالا، اپنا مال دن من سارا کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا، مگر دین پر آنچ نہ آنے دی۔ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا۔ میں نے عرض کیا میں انشاءاللہ پھر تفصیلی واقعہ پھر عرض کروں گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ توجہ کرنا، کیا میں ہم حق پر نہیں؟ فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ پھر یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں کافروں کے جھمٹ میں جا کر کلمہ سنانا چاہتا ہوں، میں ان ظالموں کے بیچ میں جا کر کلمہ سنانا چاہتا ہوں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے حرم کے اندر تشریف لے گئے۔ ادھر ظالم انتظار میں تھے، وقامر ابو جہل، عتبہ شیبہ، باقی لوگ انتظار میں تھے کہ ابھی عمر آئے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد کی گردن قتل کر کر لائے گا۔ سونٹوں کا لالچ دیا ہوا تھا کو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لے کر آئے گا، ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ آیا قتل کرنے کے ارادے سے تھا، مسلمان ہو گیا، نبی کا غلام ہو گیا، نبی کا کلمہ پڑھ کر غلامی اختیار کر لی، اسی جمٹ میں چلے گئے، فرمانے لگے او ظالمو، تم نبی کے قتل کے لیے بھیجا تھا، میں غلام بن گیا۔ زور سے چلا کر کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، ادھر سارے جتنے کافر بیٹھے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیر پٹائی ان کی دیر مارا ان کو۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے عتبہ بن ربیع جو آگے بڑھا نا، اس کو پکڑ کر نیچے پھینکا، جوان تھے، دراز قد تھا، اللہ نے حسن بھی دیا تھا، جوانی طاقت دی تھی، دے زمین پر مارا اور ان کے اوپر بیٹھ کر دے اس کی پٹائی کی۔ تو میرے کی نبی کی مخالفت کرتے ہو؟ اب سارے پیچھے سہم کے کھڑے ہو گئے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 انگلیوں نا اس کی آنکھ پر کی زور سے ماری اور وہ چرانے لگا بچاؤ مجھے۔ کون بچائے عمر کی طرف سے؟ اس کو چھوڑا، کہنے لگے آؤ مقابلہ کرو میرا، تم نے ابو بکر کو تو مارا ہے، باقی صحابہ کو تو مارا، میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ، آج میرا تمہارا مقابلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محرم کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے آؤ۔ عمر نے کلمہ پڑھا جس کے اندر جتنی طاقت ہے، اگر اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو عمر کا آج مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے کوئی آگے بڑھتا نا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑتے تھے جو زیادہ چودھری بنتا تھا، اس کو پکڑ کر دے نتریشن اس کو کرتے، باقی بھاگ جاتے۔ خوب پٹائی کی، پٹائی کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آ گئے۔ صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اٹھے، وضو کرنے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، میرے آنے سے یہ لوگ خوش نہیں؟ فرمایا عمر تیرے آنے سے تو میں خود خوش ہوں، اللہ نے تجھے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ پھر یہ صحابہ میرے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، جا کر بیٹھا کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں ادا کرنی ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسی جگہ نماز ادا کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر عمر کا کیا فائدہ، اسلام کے اندر داخل بھی ہو جائے پھر چھپ کر نماز پڑھے؟ یا رسول اللہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حرم کے اندر جا کر نماز ادا کریں گے، میں دیکھتا ہوں کون آپ کا راستہ روکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے اور ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے آگے چلتے جا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ میرے نبی نے حرم کے اندر ظہر کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دین یوں ہی نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس وقت ظہر کی 2 رکعتیں ہوا کرتی تھی، نماز ادا کری، پھر تشریف لے گئے۔ دین آیا تکلیفوں سے، پریشانیوں سے دین آیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آج میرے نوجوان کی نماز چھوٹ گئی، آج میرے بھائی کی نماز چھوٹ گئی، آج مسلمان نماز سے دور ہے، وجہ کیا ہے؟ دین پر لگا کچھ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ جوئی نے قربانی دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔
سیدنا ابو بکر صدیق کی آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. آج 22 جمادی الثانی ہے. آج کے دن آج کی تاریخ کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. آج تو ہمیں پتہ نہیں، نہ صحابہ کرام کی وفات کا پتہ ہے، نہ پیدائش کا پتہ ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کا پتہ ہے، نہ دماد کا پتہ ہے. کتنے دماد تھے، نہ بیٹوں کا پتہ، نہ بیٹیوں کا پتہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کتنے ہیں بھائی؟ بولے 18 بیٹے ہیں، 27 اولاد ہیں. ہمیں صرف 2 کے متعلق بتایا جاتا ہے، دوسروں کے متعلق بھی نہیں بتایا جاتا. میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا عرض کرتا جاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے تھے، نہیں بتائیں گے تجھے ظالم. حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی بیٹیوں کا کیوں نہیں ذکر کرتے؟ حضور علیہ السلام کے دوسرے داماد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر لوگ نہیں کرتے. کیوں کریں گے تو پیسے نہیں ملیں گے. ہم نے تو موٹی موٹی بس باتیں جو سنی ہیں، بس اس پر بات اتقا بات. میں انشاءاللہ عرض کروں گا جتنا میرے پاس اللہ نے مجھے علم دیا، میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. میں ادھر ادھر کی کوئی باتیں آپ لوگوں کو نہیں سناتا. ربیع الاول سے میں سیرت شروع کی وہی سنا رہا ہوں. ایک آدمی سردار تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ مکہ اور مکرمہ چھوڑ کر میں حبشہ کی طرف ہجرت کر لوں. اس سردار نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ تیرے رشتے دار رہنے نہیں دیتے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے. کہا ابو بکر تو وہ انسان ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، لوگوں کو مال خرید کر مفت میں دے دیتا ہے. تیرے جیسا کوئی انسان مل سکتا ہے بھلا؟ مکے کے اندر آئے اور آ کر اعلان کیا، خبردار، ابن دغینہ نام آتا ہے، آج کے بعد ابو بکر کو میں پناہ دیتا ہوں، کسی خبردار اگر کسی نے ہاتھ بھی دبایا. مشرکین مکہ کہنے لگے ابن دغینہ ایسے کرنا، اس کو کہے کہ قرآن جو پڑھنا ہے تو گھر میں پڑھا کر، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. میں صبح کے وقت درس قرآن دیتا ہوں، الحمدللہ جو بیٹھتے ہیں ان کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے. قرآن سنو گے تو پتہ چلے گا ہم نے تو دوڑے بھائی سنے، بات ختم. قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں ہم سنتے، اور جو سنا دے کہتے یہ تو نبی صحابہ کو نہیں مانتا، ولیوں کو نہیں مانتا. بھائی جو قرآن کہے گا وہی سراسر بات ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی سچی کتاب ہے بھائی؟ کوئی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں صبح سے تشریف لائیں، صبح کے وقت کو درس قرآن ہوتا سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ کی ذات ہمیں کیا کہہ رہی ہے. ساری زندگی ہوئی غفلت میں گزار دیں گے. بات مختصر کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ گھر کے اندر نماز پڑھنے لگے، وہیں قرآن کی تلاوت کرنے لگے. آج بھی آپ جائیں نا کہ آپ کو ایک مسجد وہاں حرم سے بالکل قریب ایک جگہ پر ملے گی، اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. مختلف صحابہ کی قریب قریب مسجدیں ہیں، مگر وہ 24 گھنٹے نہیں کھولتے. اکثر لوگ نماز وہیں حرم میں پڑھتے ہیں، وہاں محلے کے 2-4 آدمی نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا میں مسجد اپنے گھر میں ہی بنا لیتا ہوں. چھوٹی سی مسجد، بڑی حویلی تھی، اس کا گھر کے اندر ہی انہوں نے مسجد کا نقشہ دے دیا اور قرآن پڑھنے شروع کر دیے. اللہ اکبر. ادھر قرآن کی تلاوت شروع ہوتی، ادھر کافر بھی رونا شروع ہو جاتے تھے. قرآن پڑھا جاتا تھا، دل نرم ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے. کافر آشش کرتے تھے، عورتیں آشش کرتی تھی، ترس کھاتی تھی. یہ کیسا کلام ہے، سچے رب کا کلام ہے. کافروں کو پھر تکلیف پہنچی، مشرکین کو پھر تکلیف پہنچی. ابن دغینہ کے پاس پھر چلے گئے.
کہنے لگے آپ نے امان دی تھی، ہم نے آپ کو کہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھے، یہ قرآن پڑھتا ہے ہمارے دل ہل جاتے ہیں۔ آج بھی مشرک جو آدمی ہے نا اس کو قرآن سے نفرت ہے، وہ قرآن سے دور بھاگتا ہے، اور ان سے کہا اور سردار تیری مہربانی، تو نے اپنی سرداری کا حق ادا کر دیا، مجھے اپنی پناہ میں لیا تھا، خبردار آج میں تجھے امانت واپس کر دوں، آج کے بعد میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے اندر تشریف لاتے، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، لوگ مارا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مارا، پتھر مارے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے، لوگوں نے مارا اور ظالموں نے پکڑا میرے نبی کے گریبان کے اندر سانبا ڈال کر وڑ چڑھائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ گئی، زبان باہر آ گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آئے اور لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ ظالم ایک عورت نے آواز دی، او زینب آج تیرے ابو کو مار ڈالنا۔ بی بی زینب دوڑتی ہوئی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر ہے، بیٹی ہے، باپ کا دکھ برداشت نہ کر سکی۔ نبی علیہ السلام کے اوپر لیٹ گئی، کہنے لگی او ظالمو، میرے ابو نے اگر کسی کا پیسہ پایا دینا ہے میں کام کر کے چکا دوں گی، میرے باپ کو نہ مارو۔ میرے نبی نے مار برداشت کی، میرے نبی نے ظلم و زیادتی برداشت کر کے پھر بھی کلمہ توجہ تک پہنچایا۔ او ایسا ظالم، اذان سننے کے باوجود بھی نبی پر نہ درود پڑھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، ابا جی اب یہ لوگ کیوں مارتے ہیں بیٹی، میں تو ان کو قرآن سناتا ہوں، یہ پتھر مارتے ہیں۔ بیٹی کہنے لگی، ابا جان آپ ان کو قرآن نہ سناؤ، آپ مجھے قرآن سناؤ۔ فرمایا نہیں نہیں، او بیٹی مجھے اللہ کا حکم آیا ہے اپنے رشتہ داروں کو قرآن سنا۔ مجھے یہ بتاؤ آج قرآن میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، قیامت والے دن کیا جواب دو گے؟ ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا، آس پاس کے مولوی آپ کو سپیکر کھول کھول کر قرآن سنا رہے ہیں، نبی کا فرمان سنا رہے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں؟ قیامت والے دن نبی کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ میرے بھائی آج وقت ہے، آج نبی کا پلہ پکڑے، قیامت والے دن اللہ کی قسم میرا نبی آپ اور میری آپ کی شفاعت کروائے گا، مگر نبی کا پلہ تو پکڑ لینا، جو نبی نے کام بتائے وہ تو کر لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سب سے سنتے پڑی سنتے